کشمیر، یہ نام سنتے ہی دماغ میں ایک خوبصورت وادی کا نقشہ ابھرتا ہے نا؟ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک بہت بڑی بھوگولک یعنی جیوگرافیکل غلط فہمی ہے۔ اس ایکسپلینر میں ہم صرف سطحی باتوں تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ اس خطے کے ان گہرے اور حیران انگیز پہلوؤں پر سے پردہ اٹھائیں گے جو عام طور پر بالکل چھپے رہ جاتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اس جائزے میں ہم ان اہم پوائنٹس پر بات کریں گے۔ پہلا، کشمیر کا افسانہ۔ دوسرا، 5 مختلف علاقے۔ تیسرا، اس ریاست کی تشکیل۔ چوتھا، 1947 کی تقسیم کا بحران۔ پانچواں، چین کا کردار۔ اور آخری پوائنٹ، اس کے جیو اسٹریٹیجک اثرات۔ تو بڑھتے ہیں اپنے پہلے حصے کی طرف، کشمیر کا افسانہ۔ صرف 7%؟ یقین کرنا مشکل ہے، لیکن پوری ریاست کا رقبہ 2,22,000 اسکوائر کلومیٹرز ہے، اور جسے اصل وادی کشمیر کہا جاتا ہے وہ اس پورے رقبے کا محض 7% حصہ ہے۔ یہ ایک اکیلا آنکڑا اس پیمانے کے ایلوژن کو بالکل توڑ لیتا ہے کہ پورا خطہ ایک جیسا ہے، یہ بس ایک ہی وادی کا نام ہے۔ اب آتے ہیں دوسرے حصے پر، 5 مختلف علاقے۔ اب جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ کہ یہ خطہ دراصل 5 بالکل الگ الگ مذہبوں اور نسلوں کا مجموعہ ہے۔ مثال کے طور پر جموں میں ڈوگرا اور پہاڑی لوگ ہیں، جن میں ہندو اور مسلم دونوں آباد ہیں۔ کشمیر ویلی میں کشمیری مسلم اکثریت ہے۔ پھر لداخ کو دیکھ لیجئے، وہاں سائنو ٹبیٹن نسل کے لوگ ملیں گے، جن میں بدھسٹ اور مسلم دونوں شامل ہیں۔ اگر پاکستان کے زیر انتظام علاقوں کی بات کریں تو آزاد کشمیر کے لوگ گجر اور پتواری اوریجنز کے ہیں جو سنی مسلم ہیں، جبکہ گلگت بالتستان میں شینا اور تبتن نسل کے لوگ بستے ہیں جو زیادہ تر شیعہ ہیں۔ یہ شدید ڈائیورسٹی ہی اس ریاست کی اصل پہچان ہے۔ زمین اور آبادی کا تناسب دیکھ کر تو اور بھی حیرت ہوتی ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام علاقوں کی ہی مثال لے لیجئے۔ گلگت بالتستان کے پاس رقبہ تو ایک بہت بڑا ہے، تقریباً 82% حصہ، لیکن وہاں آبادی پورے علاقے کی صرف 27% ہے۔ اس کے بالکل برعکس آزاد کشمیر، جو صرف 400 کلومیٹر لمبا ایک چھوٹا سا پٹی نما علاقہ ہے، وہاں اس پورے رقبے کی 73% آبادی مقیم ہے۔ بڑی عجیب سی بات ہے نا؟ چلیے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، ریاست کی تشکیل آخر ہوئی کیسے؟ تاریخ کے پنوں کو پلٹیں تو سمجھ آتا ہے کہ یہ ریاست دراصل ایک تاریخی حادثے اور وقت کی ضرورت کے تحت وجود میں آئی۔ 1840 میں سکھ ایمپائر ان سب علاقوں پر حکومت کرتا تھا۔ پھر 1846 میں برٹش نے یہ وادی ڈوگرا راجہ گلاب سنگھ کو بیچ دی، اور وہ بھی صرف 75 لاکھ روپے میں۔ مقصد بہت صاف تھا، 2 بڑی طاقتوں کے درمیان ایک حفاظتی دیوار یعنی بفر سٹیٹ بنانا۔ پھر 1935 میں برٹش نے گلگت کو 60 سال کی لیز پر لے لیا تاکہ وکھان کوریڈور کے ذریعے رشین ایمپائر کو آگے بڑھنے سے روکا جا سکے۔ یہ کمپلیٹلی ایک ملٹری منوور تھا۔ اب آتے ہیں چوتھے حصے پر، 1947 کا تقسیم کا بحران۔ تقسیم کے وقت یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ عوام کی خواہشات ایک دوسرے سے پوری طرح الگ تھیں۔ ویلی کے مسلمز کی خواہش تھی کہ ریاست آزاد رہے، لیکن راجہ کے بجائے ایک چنی ہوئی حکومت ہو۔ دوسری طرف لداخ کے بدھسٹس کو اپنے مائنورٹی ہونے کا ڈر تھا، اس لیے وہ اپنی ایک الگ یونین چاہتے تھے، اور جموں کے ہندو حالات کے پیش نظر انڈیا کے ساتھ شامل ہونے کے حق میں تھے۔ ایک ہی ریاست تھی، مگر سب کے راستے بالکل الگ۔ اس کے بعد اکتوبر 1947 میں واقعات بڑی تیزی سے بڑھیں۔ راجہ نے آزاد رہنے کا فیصلہ کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پونچھ میں بغاوت شروع ہو گئی۔ پھر پرو پاکستانی لیڈرز نے اپنی ایک پروویژنل گورنمنٹ کا اعلان کر دیا۔ ڈوگرا ایڈمنسٹریشن نے جواب میں بڑے پیمانے پر گرفتاریاں شروع کر دیں۔ اس افراتفری میں پاکستان کی طرف سے پشتون قبائلیوں نے بارڈر کراس کیا، جس میں تقریباً 35 سے 40 ہزار لوگ مارے گئے۔ ان حالات کے شدید دباؤ میں آ کر مہاراجہ نے انڈیا کے ساتھ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو شروعات میں ایک آزادی کی تحریک لگ رہی تھی، وہ ایک مکمل انڈیا پاکستان جنگ میں تبدیل ہو گئی۔ ٹھیک اسی وقت نارتھ ویسٹ میں ایک الگ ہی کھیل چل رہا تھا۔ برٹش ایجنٹ میجر ولیم براؤن نے گلگت میں ایک ملٹری کو یعنی بغاوت کروا دی۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ اس انتہائی اہم اسٹریٹجک علاقے کو پاکستان کے حوالے کرنا۔ یہ اس بات کا کھلا ثبوت تھا کہ زمینی حقیقت کچھ اور تھی، اور گلوبل سیاسی کھیل پردے کے پیچھے کوئی اور ہی رخ طے کر رہا تھا۔ اب رخ کرتے ہیں 5ویں حصے کی طرف، چین کا کردار۔ اس پورے عرصے میں زمین کا ایک بہت بڑا حصہ آپس میں بٹ چکا تھا۔
پاکستان نے 85,000 اسکوائر کلومیٹرز پر کنٹرول حاصل کر لیا اور دوسری طرف چائنا کے پاس لگ بھگ 43,300 اسکوائر کلومیٹرز چلے گئے۔ اس میں 38,000 اسکوائر کلومیٹرز اکسائی چین کا علاقہ تھا جہاں چائنا نے روڈز بنا لی تھیں، اور مزید 5,300 اسکوائر کلومیٹرز کا شخص گم ویلی کا علاقہ تھا جو پاکستان نے 1960s میں ایک اگریمنٹ کے تحت چائنا کو دے دیا تھا۔ اکسائی چین کے حوالے سے 1962 میں جواہر لال نہرو کا ایک بیان کافی مشہور ہوا تھا۔ انہوں نے کہا تھا، وہاں گھاس کا ایک تنکا بھی نہیں اگتا۔ لیکن آج کی حقیقت کیا ہے؟ آج چین اسی بنجر علاقے میں لیڈ اور زنک کی مائننگ کر رہا ہے، اور وہاں لیتھیم کے بڑے ذخائر ہونے کا بھی دعویٰ کیا جاتا ہے۔ جو زمین کل تک بیکار سمجھ کر چھوڑ دی گئی تھی، وہ آج سرمائے اور بیش قیمتی ریسورسز کا مرکز بن چکی ہے۔ چلیے آخری اور چھٹے حصے کی طرف، جیو اسٹریٹجک اثرات۔ ذرا تصور کریں اگر گلگت بالتستان آج انڈیا کا حصہ ہوتا تو بھوگولک نقشے میں 3 بڑے فوائد حاصل ہوتے۔ پہلا، افغانستان کے واخان کوریڈور کے ساتھ ایک ڈائریکٹ زمینی بارڈر مل جاتا۔ دوسرا، سینٹرل ایشیا کے ساتھ بغیر کسی بارڈر ریسٹرکشن کے فری ٹریڈ شروع ہو جاتی۔ اور تیسرا، سب سے اہم، سمندری راستوں پر ڈیپینڈ کیے بغیر سیدھے زمین کے راستے رشین آئل تک رسائی مل جاتی۔ یہ کمپلیٹلی ایک گیم چینجر ہوتا۔ اور ان راستوں کے کھلنے سے جیو پالیٹکس میں تو جیسے بھولچال ہے آ جاتا۔ مثال کے طور پر چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور یعنی سی پیک کا تو شاید وجود ہی نہ ہوتا، کیونکہ چائنا اور پاکستان کا آپس میں کوئی لینڈ بارڈر ہی نہیں بچتا۔ انڈیا اور سینٹرل ایشیا کی ٹریڈ جو ابھی تقریباً $2 بلین ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ بڑی ہوتی۔ افغانستان تک پہنچنے کے لیے ایران کے چابہار پورٹ کا محتاج نہیں رہنا پڑتا۔ اور ایک دلچسپ ڈیموگرافک پہلو یہ نکل کر آتا کہ لداخ کی آبادی کا تناسب پوری طرح بدل جاتا۔ وہاں شیعہ مسلمز کی آبادی 90% تک پہنچ جاتی، یعنی صرف ایک ٹیریٹری کے شفٹ ہونے سے پوری جیو پالیٹکس کی شکل بدل جاتی۔ تو یہاں آ کر ایک بڑا سوال ذہن میں ابھرتا ہے، ان اونچے پہاڑوں کے درمیان کھینچی گئی لکیریں صرف پرانی تاریخ نہیں ہیں، بلکہ آج بھی اربوں لوگوں کی تقدیر اور گلوبل ٹریڈ کا راستہ طے کر رہی ہیں۔ آخر کیسے 19 سینچری میں ایک بفر سٹیٹ بنانے کے لیے کیا گیا ایک چھوٹا سا فیصلہ آج پورے ساؤتھ ایشیا کی معیشت اور عسکری مستقبل کی کہانی ہمیشہ کے لیے لکھ چکا ہے؟ یہ سچ میں سوچنے کی بات ہے۔